بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ نجاسات میں سے تیسری نجاست وہ ہے منی۔ البتہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس جانب توجہ دلائی جائے کہ جب چھوٹے بچوں کو نجاسات پڑھائی جائیں جن مدرسوں میں یا جو اساتید بعض اسکولز میں پڑھانا چاہیں تو اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی نجاسات اور مسائل پڑھائے جائیں تو اس جانب ہمیشہ توجہ کریں کہ جو موضوع ان کی عمر سے مطابقت رکھتا ہے فقط اس کو بیان کریں۔ مثال کے طور پہ ایک 6 سال کے بچے یا 6 سال کی بچی یا 8-9 سال کی بچی اور بچے کو یہ مسئلہ اگر بتایا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کے اخلاق کے لیے ممکن ہے کہ ضرر رساں ہو، یعنی ممکن ہے اس کے اخلاق کے لیے یہ چیز بری ہو۔ تو یہاں پر بہتر یہ ہے، اور یہ روش ایک کتاب کہ جو مخصوصاً علامہ طباطبائی نے بچوں کے لیے لکھی تھی اس میں اس روش کی جانب خاص توجہ دی کہ جب نجاسات کا ذکر ہوا تو 10 یا 11 انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے فقط نجاسات اس حد تک لکھے کہ جیسے پیشاب یا پیخانہ اور کتا، سور، وہ موضوع لکھا کہ جس سے ان کا تعلق کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کا تعلق اس تیسری نجاست سے نہیں ہے، لہٰذا ان بچوں کو اس طریقے سے نہ پڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے بعض اور مسائل ہیں جیسے جنابت کے مسائل یا بعض ازدواجی مسائل، تو کہا جائے گا اس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے، البتہ جس کی شادی ہونے والی ہو یا جس کی شادی ہو چکی ہو اس کے لیے وہ مسائل ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے منی کی نجاست کا ذکر کرنا ضروری ہے، کس کے لیے؟ نہ بچوں کے لیے۔ بس اس نجاست کا جاننا ضروری ہے ان خواتین و حضرات کے لیے کہ جن کا اس نجاست سے کبھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ لہذا خود ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس موضوع کو جب انشاءاللہ ویب سائٹ میں ڈالیں گے تو اس چیز کو مینشن کریں گے کہ یہ والا موضوع مخصوص بالغوں کے لیے نہ کہ بچوں کے لیے ہے۔ اب اگر بچے اس کو کھولیں تو یہ الگ موضوع ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ تو 1000 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے ہم توجہ دلائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ازدواجی مسائل کو بیان کیا جائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہیں بیان نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں، اور لوگ آشنا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے موضوعات مجالس میں یا عام درسوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے کہ جن کا تعلق ایک خاص فرد یا خاص عمر سے ہے، ان کے لیے خاص کلاس رکھی جائے کہ جس میں ان مسائل کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا اس سلسلے کا بھی در حقیقت ہدف یہ ہے کہ وہ مسائل جو ذکر نہیں ہو سکتے ان کو بیان کیا جائے، اور وہ افراد کہ جن کو ضرورت پڑے وہ اس کو دیکھ لیں۔ اب اگر کوئی ان کو مس یوز کرے یا بلا وجہ جو ہے وہ اعتراض کرے تو یہ ایک اس کی نادانی ہوگی، کیونکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا دار و مدار قرآن اور تعلیمات چہاردہ معصومین علیہم السلام ہے۔ بس نجاسات میں سے تیسری نجاست ہے منی۔ منی کیا چیز ہے؟ منی یا کہا جائے مادہ منویہ یا انگلش میں اسپرم یا سیمن، یہ نجس ہے۔ کس کی؟ کہا جائے گا ہر انسان کی، چاہے وہ کسی عمر کا ہو، اور ہر حیوان کی، چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو۔ پیشاب اور پیخانے کے مسئلے میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ پیشاب اور پیخانہ حلال گوشت جانور کا پاک ہے، یعنی گائے کا یا بکری کا گوبر اور مینگنی پاک ہیں، یعنی اگر لباس پہ اس کی چھینٹ آ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن منی چاہے انسان کی ہو، انسان چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، چاہے اختیار سے نکلے چاہے بے اختیار سوتے میں نکلے یا بیماری کے عالم میں نکلے،
وہ نجس ہے۔ اسی طریقے سے ہر حیوان کی منی کہ چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ جب اسے ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے۔ بس ہر وہ جانور کہ جس کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے، اس کی منی نجس ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہو اور چاہے وہ حرام گوشت ہو۔ منی ہی کے ساتھ اس چیز کی جانب بھی توجہ دلائی جائے کہ اس کی علامتیں ہیں، اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ یہ سفید رنگ کی گاڑی اچھل کے نکلے گی اور ایک خاص لذت اور شہوت کے ساتھ نکلے گی، اور جب نکلے گی تو اس کے بعد جسم سست ہو جائے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ سوتے میں نکلے، ممکن ہے کہ جاگتے میں نکلے۔ سوتے میں جب نکلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ احتلام ہو گیا، جاگتے میں نکلے تو کہا جائے گا کہ منی خارج ہو گئی۔ بیماری کے عالم میں ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت محسوس نہ ہو، یا یہ کہ شہوت محسوس نہ ہو، بلکہ اس خاص کیفیت سے خارج ہو جائے، تو پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں کچھ اور مادوں کی جانب بھی توجہ دلائیں، خصوصاً جس کا تعلق مردوں سے ہے، کہ پیشاب کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ نجس ہے، اب یہاں پر بیان ہوا منی، لیکن بعض اور مادے ہیں کہ جو پاک ہیں، لیکن ان کی تشخیص دینا کام ہے اس کا کہ جس کے ساتھ یہ چیز ہو، یعنی جس کے جسم سے خارج ہو۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی منی کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دین اسلام اور احکام اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔